بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اسلام آباد میں ایک گواچی گاں کا بڑا تذکرہ ہو رہا ہے آج کل۔ ویسے بھی آپ کو پتہ ہے عید قربان نزدیک ہے، تو ایک جو گائے ہے اس کے گم جانے کے حوالے سے بڑا تذکرہ ہے۔ یہ معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں آپ کو دو خبریں دینا چاہتا ہوں، اور دونوں خبریں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، میرے نزدیک بہت اہم ہے۔ ایک خبر تو بابا ڈیم علی سرکار جو ہے ان کو ریلیف مل گیا سر ایک، اور ریلیف ظاہر ہے ملنا ہی تھا۔ وہ مجھے پنجابی کی ایک مثال یاد آ رہی ہے کہ انا ونڈے ریوڑیاں تے مڑ مڑ اپنے نوں۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ جناب بابا ڈیم علی سرکار میاں ثاقب نثار جس وقت چیف جسٹس وہ پاکستان ہوا کرتے تھے، اور ہم نے یہ دن بھی دیکھے ہیں پاکستان میں بہت بہت بڑے کارنامے ہوئے ہیں، اور یہ بھی کارنامہ سر ہوا ہے، یہ اب کیا کیا جا سکتے ہے، ہم اس سے بات جان چھڑوا نہیں سکتے کہ ثاقب نثار صاحب اس ملک کے چیف جسٹس آف پاکستان رہے ہیں۔ یار اس سے زیادہ میں اب کیا اس کے اوپر آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا کیا حال ہے۔ بہرحال وہ سر چیف جسٹس بنے تھے، قدیم ناس کے کسی ہاسپٹل میں بڑھ جاتے تھے، کبھی جناب وہ کسی جیل میں چلے جاتے تھے، کبھی وہ جناب کھانے چیک کرتے پھرتے سن۔ معاملہ یہ تھا کہ جناب ان کے ایک بھائی تھے جو ڈاکٹر ہیں، اور ان کو ان کی پی کے ایل آئی کا سربراہ نہیں لگایا گیا تھا، اور جناب نو بڑا شوق سی کہ وہ پی کے ایل آئی کے سربراہ لگے۔ اس چکر میں پائن نے پی کے ایل آئی جیسا ایک بہترین منصوبہ جو ہے اس کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا۔ اس طرح کی حرکتیں یعنی وہ کر رہے تھے، تو اس میں سول سوسائٹی جو ہے جس میں افراد صاحب خٹک اور شہر بانو اس طرح کے بڑے اہم لوگ جو تھے، انہوں نے ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جناب یہ چیف جسٹس آف پاکستان جو ہے مس کنڈکٹ کا یہ نہیں کر رہے ہیں، ان کا یہ کردار نہیں ہے، یہ اس طرح حرکتیں نہیں کر سکتے، ہر پاسے منہ چک کے جائی جا رہے ہیں، انہیں روکو۔ اچھا پھر وہ جناب وہ گئی تھی درخواست، جو وہ گئی تھی سپریم جوڈیشل کونسل میں۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں وہ پڑھی رہی۔ ایک دن انہوں نے دسیا کہ جناب ہم نے وہ آپ کی درخواست کو دیکھا، اجلاس ہوا اور ریجیکٹ کر دی۔ ان کے جناب ریجیکٹ کرتی سانو بلایا کسی نے نہیں، ہمیں بلا کے پوچھے تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے، ہم سے کچھ سنے تو صحیح نہ بلا کے، ہماری درخواست ہے، اگر نہیں کوئی لوڑ نہیں سی بس کرتی۔ اس درخواست کی ریجیکشن کے خلاف جو ہے وہ جناب ایک اپیل فائل کی گئی، اور وہ ہنا جلانی ایڈوکیٹ تھی، انہوں نے فائل کی، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب آپ نے جب تک وہ بابا ڈیم علی سرکار چیف جسٹس رہے ہیں، آپ نے بلا کے اجلاس تے پائے نو دی درخواست کرتی فارغ، ہماری درخواست فارغ کر دی، ہمیں بتایا ہی نہیں ہے، اور جس عرصے میں وہ یہ حرکتیں کر رہے تھے کیا وہ مس کنڈکٹ تھا یا نہیں تھا، اور اگر تھا تو ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، وہ کو پہے پوگے وہ سارے واپس، وہ کس صاحب بھی سارا کچھ کرتا رہے، وہ تو چیف جسٹس بن ہی نہیں سکتا تھا۔ اس طرح کے اعتراضات تھے۔ آج سر اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا ہے، اور دو رکنی بینچ تھا، ظاہر ہے عمر عطا بندیال صاحب نے وہ بینچ بنایا تھا۔ یہ 13 جون کو سماعت ہوئی تھی، اور اس کا آج فیصلہ جاری کیا گیا ہے، جو اعجاز الاحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ جاری کیا ہے۔ جسٹس منیب اختر صاحب آلریڈی آپ جانتے ہیں کہ وہ خالد انور ایک سیکٹری لا رہے ہیں، اور نواز شریف کے وکیل رہے ہیں۔ یہ وہی صاحب ہیں خالد انور صاحب جنہوں نے یہ بابا ڈیم علی سرکار جو ثاقب نثار صاحب ہیں ان کو ہائی کورٹ کا جج بنوایا تھا، پہلے سیکٹری لا بنوایا، اس کے بعد ہائی کورٹ کا جج بنوایا۔ یہ اتنی مہربانی اس لیے کی گئی کہ یہ ان کی فائلیں پکڑ کے پیچھے ہوتے تھے خالد انور صاحب کی، جس وقت وہ نواز شریف کا کیس تھا، اور ان کی پہلے دور میں جو اسمبلی بحال کی گئی تھی، میاں صاحب کی حکومت کو بحال کیا گیا تھا، صدر اسحاق نے ایکچولی وہ اسمبلی ختم کی تھی آرٹیکل 258 کے تحت، 58(2)B کے تحت، آرٹیکل 58(2)B کے تحت کی تھی، ختم کی تھی اسمبلی، حکومت توڑی سی، تو اس کے خلاف اپیل یہ تھی میاں صاحب کی، اس میں خالد انور صاحب وکیل تھے، اور وہ جو جسٹس آصف سعید کھوسہ کے سسر ہوتے تھے جسٹس نسیم حسن شاہ، جنہوں نے بھٹو صاحب کو سزائے موت سنائی تھی، اور بعد میں پھر اعتراف کیا افتخار فتنہ صاحب کے پروگرام کے اندر، معذرت کے ساتھ فتنہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ یعنی اسی نام سے وہ مشہور ہیں، ویسے اس کا اصل نام جو ہے ان کا افتخار احمد صاحب، بہت اچھے جرنلسٹ ہیں اور میرے بڑے مہربان ہیں۔ وہ ان کا پروگرام تھا جواب دے، اس میں یہ اعتراف کیا تھا جسٹس
नसीम हसन शाह साहब ने, अब वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और अल्लाह माफ़ करे जो हाल उनका एंड पे हुआ, वो अल्लाह किसी दुश्मन का ना करे सर, जिस हालात में वो रहे, उनके आखिरी दिन गुजरे, मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा था कि उस समय उन्होंने ये एतराफ़ किया कि हमसे ज़बरदस्ती सज़ा दिलवाई थी जनरल ज़िया ने, भुट्टो साहब को सज़ा देना बनता नहीं था। ठीक है, ये मामला जो है उस वक्त फिर ये बात क्लियर हुई कि तारीख में जिस जज ने ये सजा दी थी उन्हें आप कहता कि भाजी ये मेरे को जबरदस्ती दवाई गई, जिस तरह मियां नवाज शरीफ को जज अरशद मलिक ने नहीं कह दिया था, उससे तरह का केस ही है, और वो मामला हुआ और रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। आप यूट्यूब पे लिखें, अभी जो है 1 मिनट में वो सारी फुटेज बाहर आ जाएगी, आप पूरा प्रोग्राम उसका देख सकते हैं। अच्छा, अब उनके जो नसीम हसन शाह साहब थे, उन्होंने, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, उन्होंने नवाज शरीफ की असम्बली की थी बहाल। अच्छा, अब उस वक्त खालिद अनवर साहब होते थे वकील मियाँ साहब के, और उनकी फाइलें उठा के जस्टिस साकिब निसार जो बाद में जस्टिस बने, उस वक्त वकील होते थे, ये उनकी फाइलें उठा के पीछे पीछे फिरते थे। बरादरी दोवां दी कोई सी, अराई बरादरी सी, बरादरी खेड़ते थे। होता है ये पाकिस्तान के अंदर, कश्मीरी नूं सलाई जाएगा, जो अराइयां और अराई दे मगर लगा रहेगा, जट जटा दा जनाब झंडा चुके लगा फिरेगा। इसीलिए तो साडा यह हाल है भाई, हम अभी तक एक कौम बन ही नहीं सके, पाकिस्तानी नहीं बन सके। असी जाटा बाटा जो है वो अराई हैं, हम राजपूत हैं, हम जनाब पता नहीं क्या क्या फिरकों में बटे हुए हैं। ठीक है, तफरकेबाजी में बहुत ज़्यादा, ज़ात बरादरी फंसे लोग हैं, ये बात नहीं समझते कि हमें एक होना चाहिए। बहरहाल ये एक मॉरल सा लेक्चर हो जाता है, इसको एक साइड पे कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन में आपको ये दे रहा था कि जनाब उस वक़्त इन्होंने इस कमाल की खुशामद की कि खालिद अनवर साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि यार इन्हों मैं कितने ना कितने फंसाना है। फिर उन्होंने मियाँ साहब को ऐसा तरला डाला, खालिद अनवर साहब बड़े करीब थे वो मियाँ साहब के, इनको सेक्रेटरी ला लगवाया गया साकिब निसार को, और फिर ये उन्हीं की सिफारिश के ऊपर हाई कोर्ट के कच्चे जज बने, फिर उसके बाद उन्हीं की सिफारिश पर हाई कोर्ट के पक्के जज बने थे। तो ये जो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब है, ये उन खालिद अनवर साहब के भतीजे भी हैं और दामाद भी हैं। वो मैंने जो शुरू में कहा ना कि अंडा अन्ना वनडे रेड़ियाँ मोड़ मोड़ अपने आनू, तो वो उसकी कोई बैकग्राउंड थी। अच्छा, अब मुझे ये मिसाल है ना याद आ गई, इसका वैसे इससे कोई ताल्लुक नहीं है, आप तो समझते हैं, मैं तो मासूम आदमी हूँ। अच्छा, जस्टिस मुनीब साहब जो है उन्होंने ये फैसला दिया और एजाजुल हसन साहब ने दिया। एजाजुल हसन साहब जो हैं वो आप जानते ही हैं कि वो ऑलरेडी उनके बारे में ये तासुर मौजूद है कि वो हम ख्याल ग्रुप के अगले कमांडर इन चीफ होंगे। अब मामला क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन इन दोनों असहाब ने आज ये फैसला जारी किया है कि जनाब रिटायर्ड जज का आर्टिकल 209 के तहत आप कार्रवाई नहीं कर सकते, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। मामला एक्चुअली ये था ही नहीं, मामला ये था कि जिस वक्त वो जज थे उन्होंने जो कार्रवाइयां की, क्या वो उनके मिसकंडक्ट में आती हैं? क्या वो कार्रवाइयां बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो करने के हकदार थे? सर, अब आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना करें वो इररिलेवेंट है, लेकिन इस पर तो बात करें ना कि हजूर जिसले ओ भाई सब कर रहे सन, कभी किचन च वड़ते सन, कभी किसी हॉस्पिटल च वड़ते सन, कभी नस नस के जेलों जाके चेक करते सन शायद अली बोतल है कि नहीं है। ठीक है, तो ये हरकतें करते थे वो, तो क्या ये मिसकंडक्ट में आता कि नहीं आता, इसको चेक करना चाहिए ताकि अगलियां नूं कन्न होण। मगर ऐसा नहीं हुआ, उनका जी बस 209 के तहत रिलीफ दे के ते भाई साइड हो गए। अच्छा, अब जो दूसरी खबर मैं आपको देने लगा हूं वो सर ज्यादा मजेदार है पहली से। वो ऐसे है कि हमारे जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने ये ऐलान किया था कि जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला केस है कि जिसमें सिविलियन को ट्रायल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वो उन्होंने कहा था कि जी पीर को आप दलाइल कंप्लीट करें, मंगल नूं भाएं असीं फैसला सुनाना, बस लिख के दे दो, गल मुक गई, अस्सी नहीं अगे पीछे होना, मंगल को फैसला सुनाएंगे और बड़ा जरूरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया। सर, इस दौरान हुआ ये वाकया कि कल DGISPR ने एक बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी सर, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि असी अपना एक लेफ्टिनेंट जनरल, 3 मेजर जनरल, 7 ब्रिगेडियर समेत 15 अफसर जिहड़े ना
ان کا احتساب کر دیا پکڑ کے، ٹانگ دینے پڑ گئے۔ ٹانگ دینے سے مراد، میری اللہ معاف کرے، میں وہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ان کو کوئی سزائے موت دے دی، بلکہ یہ ایک مطلب استعارے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی ان کا ہم نے احتساب کر دیا۔ کسی کی نوکری مک گئی، یعنی ساری کا جتنی بھی جاب کی ہوئی تھی ساری کی ساری ضبط کر لی گئی، کسی کو کوئی سزا ہو گئی ہے، کسی کو جناب جتنی مراد شرات ملی تھی وہ واپس لے لیے، اس طرح کر کے ان کا جو ہے نا وہ کورٹ مارشل ہوا۔ اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ 102 سویلینز ہیں جن کی کیسز جو ہیں وہ ملٹری کورٹس کو ریفر ہوئے ہیں، اور وہ کیس ضرور چلیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آج جو ساری سماعت ہوئی ہے اس میں انہوں نے پوچھا جو اٹارنی جنرل سے کہ جناب 102 جو افراد ہیں ان کی لسٹ ہمیں فراہم کر دیں۔ انہوں نے لسٹ جو ہے وہ بند لفافے میں، یعنی جنہوں تالا ماریا سی، سر بمہر تھی، وہ فراہم کر دی، کورٹ کے حوالے کر دی، اور ساتھ یہ ریکویسٹ کی کہ اس کو پبلک نہ کیا جائے۔ اس پر منیب اختر صاحب نے کہا جی پبلک کیوں نہ کریں، جب وہ وہاں پر ہو رہا ہے، ٹرائل ہو رہا ہے، تو پھر پبلک کر دو، آپ لوگوں کو چاکے میں کیوں رکھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا سر نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ اچھا، ابھی تک وہ پبلک ہی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے، حالانکہ بڑکا بھائی نے ماری ہیں، پر وہ دیگر پبلک ہی نہیں ہوئی جب تک میں ولاگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب وہ ان کے پاس چلی گئی، بڑیاں گلاں، آپ اگر آرگومنٹ سنیں نا تو یا پڑھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جناب وہ فیصلہ دو سن۔ پھر اچانک ایسا ہوا کہ جب آرگومنٹس جو ہیں ابھی جاری تھے تو پہلے تو درمیان میں آدھے گھنٹے کا وقفہ آیا، اور آدھے گھنٹے کے وقفے کے بعد دوبارہ سماعت شروع ہوئی۔ تو پھر چیف صاحب نے اب آئندہ سماعت جو ہے وہ عید کے بعد غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دی، یعنی اب وہ عید کے بعد کب ہوگی یہ بھی نہیں بتایا، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ جناب عید کے بعد ہم بتا دیں گے کہ دوبارہ کدو بیڑا۔ جنہوں نے انی کالی سی نا کہ 2.5 پھٹ صبح دوپہر شام سماعت کر کے مکا دیں، اور جو مطلب سمجھ رہے ہیں وہ کر کے گزریں گے۔ وہ سر کل کی ایک پریس کانفرنس جو ہے نا انہیں پائن فشوں کرتا کم نو پڑھ کے، یہ جو لاہور کے لوگ ہیں نا یہ بڑے براہ راست قسم کے جملے کسنے والے لوگ ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں پھر دوڑ لو، آتی نہ پڑھ کے، دوڑیا کہ نہیں دوڑیا۔ اب اس طرح کی باتیں میں تو نہیں کر سکتا سر، میں تو سچی بات ہے کہ بڑا احترام کرتا ہوں اعلیٰ دلیہ کا، اور کسی صورت کسی بھی معزز ترین جج صاحب، مطلب میں تو سمجھتا ہوں کہ جو یعنی سول جج ہے وہاں سے لے کر جو اعلیٰ ترین عدلیہ وہاں تک جتنے جج صاحبان ہیں ان کا احترام لازم ہے، سوائے وہ دے جڑا جج پانا نہ ہوئے، ٹھیک ہے، ادروائز ہر ایک کا احترام جو ہے وہ ہم پر واجب ہے۔ تو لیکن بھائی نے انہوں نے فیصلہ سنانا سی، فیصلہ پائی نہیں تو بات چلا گیا جی، یعنی سماعت ہی آگے چلے گی۔ ابھی تو بہت سارے وکلا نے بولنا ہے، تو وہ سماعت ہونی تو بعد ہوئے گی، وہ کب ہوگی غیر معینہ مدت کے لیے وہ ملتوی ہو گیا بال کیس۔ اس وقت صورت حال یہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بڑے افیکٹو تھے 9 مئی سے پہلے، 9 مئی کے بعد بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان افیکٹو ہو گئے، اور اب وہ ایسے لگتا ہے جیسے وہ موجود تو ہیں لیکن ایگزسٹ نہیں کرتے، یعنی وہ ان کی ایگزسٹنس فیل نہیں ہوتی۔ حالات بدلتے ہیں، واقعات بدلتے ہیں، اور وقت جو ہے وہ تبدیل ہوتا ہے، تو بڑے بڑے تھان پہ بیٹھے ہوئے افسر جڑے یعنی اپنی سیٹوں پر موجود ہوتے ہیں، پر انہوں نے پوچھتا پچھاندہ کوئی نہیں، حالات اتنے زیادہ چینج ہو جاتے ہیں۔ آج کل ایسا ہے کہ ایک بہت بڑا افسر جو ہے اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ گواچی گاں دی طرح پھر رہا، اسلام آباد کدی ادھر کدی ادھر، اور کوئی انہوں لفٹ نہیں کرا رہا، حالانکہ وہ افسر ہے، وہ اپنی جگہ پر موجود ہے، پر چیزیں جو ہیں وہ آگے کی طرف منتقل ہو گئی ہیں، کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس افسر دے کو شیوان سنبھالیاں نہیں جا رہی ہیں، اور یہ ہے کہ شاید ان کا ویلا بھی نیڑے آ گیا، ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ جو ہے نا بس کبھی کوسار مارکیٹ، کبھی جناب وہ کسی ملک شیک کی تھان دے، کبھی کسی کلب میں، کبھی کسی ایسی کافی شاپ کے اوپر وہ بیٹھ کے تو اپنے جو دوستوں کے ساتھ ٹائم گزار رہے ہیں، اور کسی بڑے فیصلے کے اندر
وہ شامل نہیں ہے، نہ انہیں پوچھا جا رہا ہے، یہ بات کی جا رہی ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ گواچی گانے کی طرح وہ پھر رہے ہیں، یعنی وہ گائے جو اپنا راستہ بھٹک گئی ہوتی ہے، جنہوں کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ میرا جو ڈیرا ہے میں کتنے جانا، اس کو وہ کبھی منہ اٹھا کے ادھر دیکھ رہی کبھی ادھر دیکھ رہی ہے، اس کو گواچی گاں پنجابی میں کہتے ہیں۔ تو یہ والے حالات جو ہیں اس کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ افسر کون ہے اور وہ اس کا محکمہ کون سا ہے، وہ کہاں جا رہے ہیں، ان کا ٹائم کہاں پورا ہو رہا ہے، ساری گلاں پاجی میں نہیں یہ تمہیں دسنیاں، میں تمہیں دس دواں، کیونکہ بہرحال وہ ہیں بہت اہم، یعنی وہ باقاعدہ اپنے عہدے تے موجود نہ بھی ہون نا، ریٹائر بھی ہو جان، گھر بھی چلے جان، پھر بھی میرے تو بڑے پارے گئے جے۔ تو میں تو بس آپ کو ایک بات بتا دی ہے، اگے تسی اپنے ٹیوے شیوے آئیڈیے شائیڈیے گویڑ شویڑ آپ لا لو۔ میرے پاس جو انفارمیشن تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔